السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے؟ میں امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر عافیت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کی عافیت خیر ہی مطلوب ہے۔ ناظرین، آج کا ٹاپک ہے کہ کون سی پھل اور سبزیاں یا کچھ اور کھانے کی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے گردوں میں پتھری کا سبب بنتی ہیں اور جنہیں ہم اوائڈ کر کے، یا اگر آپ کو پتھری بن رہی ہے تو انہیں ہمیں نہیں کھانا چاہیے، یا اگر ہم انہیں کم کھائیں گے تو ہم ان سے بچ سکتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ کیسے لگے گا کہ آپ کے گردوں میں پتھری ہے یا بن رہی ہے۔ ناظرین، سب سے پہلی بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ہماری ربز ہیں، جو ہم پسلیاں کہتے ہیں، اور جو ہماری ہپ بون ہے، جو کولے کی بون، اگر آپ کو اس کے درمیان میں یا بیک سائڈ پہ پین ہو رہی ہے تو یہ بیسیکلی آپ کے گردے میں پین ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اور کون سی نشانی ہے؟ سم ٹائم ہمیں فیل ہوتا ہے کہ ہمیں نیچے، یہ جو ہماری جو ربز سے نیچے جہاں ہماری آنتیں ہیں، یہاں ہمیں پیٹ کے اندر درد ہو رہی ہے، تو وہ بھی جو چیز ہوتی ہے وہ گردوں کی پتھری کا ایک سمٹم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ متلی ہونا، یعنی کہ آپ کو ایسے لگے کہ مجھے الٹی آ رہی ہے، یا الٹی آنا یعنی کہ وومٹنگ شروع ہو جانا، یہ بھی اس کی نشانی میں آ جاتا ہے۔ پھر یہ آ جاتا ہے کہ جو پخانہ ہے، جسے ہم چھوٹا پیشابی اور غلط العام لوکلی ہم زبان میں کہہ دیتے ہیں، تو اگر یورین کا کلر چینج ہو رہا ہے تو وہ بھی ایک پتھری کی ایک اہم نشانی ہے۔ اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، بہت سی ایسی چیزیں ہم کھاتے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں پتھری بنتی ہے۔ ان میں دو مین میں آپ کو بتاتا ہوں جو کیمیکلز ہیں وہ کون سے ہیں۔ ایک آکزلیٹس کی وجہ سے بن رہی ہوتی ہیں اور ایک یورک ایسڈ کی وجہ سے۔ تو یورک ایسڈ والے جو لوگ ہیں ان کے لیے تو وہی چیزیں ہیں کہ وہ بڑا گوشت اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ نہ کھائیں، لیکن جو موسٹ آف دا کیسز میں پتھری بنتی ہے وہ بنتی ہے آکزلیٹس کی وجہ سے۔ تو اب میں آپ کو وہ بتاتا ہوں کہ کون سی ایسی کھانے کی چیزیں ہیں جن کے اندر آکزلیٹس کافی زیادہ اماؤنٹ میں موجود ہوتا ہے جو ہمیں پتھری کا سبب بنتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو آ جاتی ہے ناظرین، وہ آ جاتی ہے پالک۔ اگر آپ پالک ریگولر کھاتے ہیں اور زیادہ کھاتے ہیں تو پالک میں آکزلیٹس ہوتے ہیں جو اکٹھے ہو کے ہمارے گردوں میں پتھری بناتے ہیں۔ اس کے علاوہ بادام ہے، پستہ ہے، مونگ پھلی ہے، اخروٹ ہے، کاجو ہے۔ تو ناظرین، اب جیسے سردیوں کا موسم ہے، یہ ہم ڈرائی فروٹس کافی زیادہ مقدار میں کھاتے ہیں، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ آپ 3 4 یا میکسیمم 5 تک کھائیں، اس سے زیادہ نہ کھائیں۔ اور اگر آپ کی، یہ میں بڑی امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں، اگر آپ کے فیملی ٹریک ریکارڈ میں دیکھیں آپ کی والدہ کو، والد کو، دادا کو یا دادی کو پتھری تھی، تو پھر تو آپ کو یہ بہت کم مقدار میں کھانے چاہیے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ جو چیز آپ کھا رہے ہیں وہ اس سے آپ کو پتھری ضرور بنے۔ اگر آپ ساتھ ایمپل اماؤنٹ آف واٹر یوز کر رہے ہیں، یعنی کہ آپ پانی کافی پیتے ہیں، تو کم چانس ہوتے ہیں۔ لیکن جن بندوں کو پچھلے ریکارڈ میں آ رہا ہوتا ہے، یعنی کہ پیرنٹس کا تھا، والد والدہ یا دادا دادی کا تھا، ان میں زیادہ چانس ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد کچھ سبزیاں آ جاتی ہیں۔ سبزیوں میں بھنڈی میں بہت زیادہ اماؤنٹ میں موجود ہوتے ہیں۔ اچھا، پھر آ جاتا ہے کلفہ۔ میں آپ کو فوٹو لگاتا ہوں، اسے ہمارے یہاں لوکلی تو کلفہ کہتے ہیں، اگر مختلف علاقوں میں کچھ اور بھی اس کا نام ہوگا تو یہ آپ کو اس کو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر کچھ چیزیں آ جاتی ہیں جیسے مکئی ہے۔ مکئی کا زیادہ استعمال ہمارے یہاں بھنی ہوئی، خاص طور پہ سردیوں میں ریڑھیوں پہ بک رہی ہوتی ہیں، ہم وہ لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ سلاد میں ہم چقندر کا استعمال کرتے ہیں، اس میں بھی آکزلیٹس کی کافی زیادہ اماؤنٹ ہوتی ہے۔ اور پھر جو ہمارے ایلیٹ کلاس ہے، ان کے پاس نا چاکلیٹ کی کنزمپشن بہت زیادہ ہے، تو چاکلیٹ جو ہے اس میں بھی آکزلیٹس بہت اماؤنٹ میں موجود ہوتے ہیں، تو وہی پتھری کا سبب بنتے ہیں۔ اور اس طرح سردیوں میں اور خاص طور پہ رمضان میں ہم کھجوروں کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں، تو کھجوروں میں بھی آکزلیٹس کافی زیادہ اماؤنٹ میں ہوتے ہیں۔ ناظرین جی، میں نے آپ کو بہت امپورٹنٹ چیزیں بتائی ہیں، اگر آپ ان کو ایک لمیٹڈ اماؤنٹ میں یوز کرتے ہیں، جیسے کہ میں کہتا ہوں ڈرائی فروٹس ہیں آپ 5 6 سے زیادہ یوز نہیں کرتے، کھجوریں آپ اسے 3 4 سے زیادہ یوز نہیں کرتے، تو آپ پتھری سے بچ سکتے ہیں۔ اور اگر ناظرین آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ بغیر میڈیسن کے پتھری کو گردوں سے کیسے نکال سکتے ہیں، تو ناظرین اس کے اوپر میں ایک باقاعدہ ویڈیو بنا کے اپڈیٹ کر چکا ہوں، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، اپنے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔